السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین گرامی، آج ہم عورت نماز کیسے پڑھے اس کا پریکٹیکل طریقہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ بہت سی نمازوں کے بارے میں بہت سے ویڈیوز، مرد کیسے پڑھتا ہے اور کیا کیا اس کی غلطیاں ہوتی ہیں، طریقہ کیا، ترتیب کیا، اس بارے میں کئی ویڈیوز آ چکے تھے۔ کچھ دوستوں کی طرف سے یہ اصرار ہوا تھا کہ عورت نماز کیسے پڑھے اس کا طریقہ بھی ہمارے سامنے آئے۔ انشاءاللہ میری بیٹی آپ کے سامنے ایک نماز پڑھ کر بتائے گی، ظہر کی نماز انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ ظہر کی نماز، ویسے اس کی روشنی میں آپ دوسری نمازوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں، تو ظہر کی نماز پڑھے گی انشاءاللہ۔ اس میں کیسے پڑھنا ہے، صورتوں کا کیا ہے، رکوع کیسا، سجدہ کیسے، انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھ کر بتائے گی۔ اور ایک بات یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو جو نماز کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں نا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے، صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو خواتین نماز پڑھتی تھی، صحابیات نماز پڑھتی تھیں، انشاءاللہ اسی کی روشنی میں یہ نماز ہے جو ہم آپ کے سامنے بتائیں گے۔ بہت سے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ بالکل غلط بات ہے۔ مرد کے لیے نماز کا طریقہ الگ ہے، عورت کے لیے نماز کا طریقہ الگ ہے، بہت سے فرق ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے وہ آئیں گے، اور یہ جو فرق ہے نا، یہ فرق حقیقت میں ہے، صحابہ کے زمانے سے ہے، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسے تم بھی نماز پڑھو، اس میں مرد عورت کا تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طرح وہ گمراہ کرتے ہیں۔ آپ خود سمجھیں نا اس کو، عقل بھی کہتی ہے کہ عورت کے لیے سمٹنے کا حکم ہے، زمین سے لگ کر، اپنے آپ کو چھپا کر، سمٹ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے عورت کے لیے۔ انشاءاللہ پڑھ کر آپ کو بتائے گی ہماری بیٹی، انشاءاللہ آپ دیکھیں، سمجھیں اور اسی کے مطابق اپنی نماز پڑھیں۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ نیت میں مرد عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ہم بار بار آپ سے کہہ چکے ہیں۔ لیکن اگر کوئی الفاظ بولنا چاہے تو الفاظ بھی بول سکتی ہے، لیکن الفاظ بولنا ضروری نہیں ہے۔ بولیے نیت کے الفاظ بیٹی۔ میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت فرض ظہر کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یہ نیت ہو گئی۔ الفاظ بولنا چاہیں تو اس طرح بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے یہ تکبیر تحریمہ کہنا ہے۔ جی ہاتھ اٹھاؤ بیٹا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے نیت باندھی ہے، نیت میں ہاتھ عورتیں کاندھے تک اٹھائیں گی۔ آپ دیکھیں کاندھے تک، مردوں کے لیے کان کے لو تک کا ہے، ٹھیک ہے؟ عورت کاندھے تک ہاتھ اٹھائے گی، اور ہاتھ بھی اس کو اپنے اسکارف سے یا اوڑھنی دوپٹہ جو بھی اس سے باہر نہیں نکالنا ہے، اندر کے اندر ہی ہاتھ اٹھائے گی، اور سینے پر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ دیکھو میری بیٹی نے بھی سینے پر ہاتھ باندھ لیے ہیں، یہ ہاتھ باندھ لیے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ پڑھیے بیٹا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ٹھیک، آگے اعوذ باللہ بسم اللہ جیسے نماز پڑھتے ہیں پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ آمین جو ہے آہستہ کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ آمین آہستہ کہنا ہی سنت ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے سورت پڑھیں گے، بسم اللہ کے ساتھ سورت پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ جو پڑھا ہے اس کو بھی آہستہ پڑھنا ہے، آمین کو بھی آہستہ پڑھنا ہے۔ یہ میں جو آپ کو نماز بتا رہا ہوں یہ حنفی مسلک کی روشنی میں، جو قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہے۔ ساروں مسلک ہمارے نزدیک برحق ہیں، یہ بات آپ جانتے ہیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، کبھی اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو بسم اللہ اور آمین یہ آہستہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ساتھ میں سورت ملانا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ جی اب رکوع میں جانا ہے۔ دیکھیے رکوع کا کیا طریقہ رہے گا۔ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاؤ بیٹا۔ اللہ اکبر۔ جی یہاں پر بھی یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے مرد رکوع کرتا ہے ویسے عورت کو رکوع نہیں کرنا ہے، بس صرف ہاتھ جو ہے وہ جو اپنے گھٹنا ہوتا ہے وہاں تک پہنچانا ہے۔ دیکھیے آپ یہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے ہیں، ہاتھ گھٹنوں تک صرف پہنچانا ہے، زیادہ سختی نہیں، جس طریقے سے مرد کرتا ہے ایسے نہیں۔ کیا پڑھنا ہے رکوع میں وہ پڑھیے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔
3 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا اچھا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رکوع سجدے جس طرح مردوں کے لیے لمبے لمبے کرنے کا حکم ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے، ربنا لک الحمد بھی کہنا ہے، یا اللہم ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور بھی الفاظ ہیں، میں آپ کو آسان طریقہ سمجھا رہا ہوں۔ ربنا لک الحمد۔ جی، اس کے بعد کیا کرنا ہے، کیسے جانا ہے سجدے میں، جائیے جا کر بتائیے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اس طریقے سے دیکھو سمٹ کر بالکل اپنے آپ کو، رانوں سے رانے بھی چپک جائیں گی، اور بالکل سمٹ کر اپنے آپ کو اس طرح سجدے میں اس طرح بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ کھڑی ہو جاؤ، اب سجدے سے کھڑی ہوئی، دونوں سجدوں کے بیچ میں اس طرح بیٹھنا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ ہو کر کے سجدے میں جاؤ۔ دیکھیے یہ سمٹ کر واپس سجدے میں گئی، اور اچھا سجدے میں کیا پڑھنا ہے بیٹا، وہ تو بھول گئے، پڑھو۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جی، اب اللہ ہو کر کے کھڑی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے ایک رکعت مکمل ہوئی، دوسری رکعت میں پھر وہی طریقہ ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے، ساتھ میں آمین کہنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر سورت ملانا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ قاعدے میں، قاعدے میں کیسے بیٹھنا ہے بیٹا؟ قاعدے میں بیٹھ کے بتا دو۔ یہ دیکھیے اس طریقے سے قاعدے میں بیٹھنا ہے، پیر کھڑے نہیں کرنا ہے، پیر کو دیکھو نیچے آڑا اس طرح کر دیا ہے، اس طرح کر دیا ہے، ہاتھ اس طریقے سے رکھنا ہے، جس طریقے سے مرد کے لیے رکھنے کا حکم ہے اسی طریقے سے اس طرح اپنے گھٹنوں پر ہاتھوں کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے اپنے جو گھٹنے ہیں وہاں پر ہاتھوں کو رکھنا ہے۔ ہاں بیٹا، یہ سمجھو آپ پہلے قاعدے میں بیٹھی ہو تو پہلے قاعدے میں آپ کو کیا پڑھنا ہے وہ پڑھ کے بتائیے۔ تشہد۔ یہ تشہد بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ عام طور پر لوگ ثنا بھی پڑھتے ہیں، سے پہلے ثنا بولتے ہیں کہ ثنا سبحانک اللہم، تشہد پڑھنے سے پہلے تشہد، تو ایسا نہیں ہے، ڈائریکٹ شروع کرنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں پر دیکھا آپ نے، غور کرنے کی چیز تھی، اشہد ان لا الہ، یہ جو ہے عورت کے لیے بھی یہی سنت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ پہ اٹھانا ہے، الا اللہ پہ گرانا ہے، ہلکا سے اس طریقے سے ہلکا بنانا ہے، اور اس طریقے سے بس ہاتھ رکھنا ہے اپنا، اور یہ عبدہ و رسولہ تک، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر کھڑی ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت میں بھی بسم اللہ پڑھنا ہے اور الحمد شریف پڑھنا ہے۔ فرض نماز میں یہی مسئلہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد آمین کہہ دینا ہے آہستہ آواز میں، اس کے بعد پھر رکوع سجدہ جیسے کرتے ہیں ویسے نارمل۔ چوتھی رکعت میں بھی صرف الحمد شریف پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف، ساتھ میں سورت نہیں ملانا ہے، اور غلطی سے کسی نے ملا دی تو بھی نماز ہو جاتی ہے، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو سورت ملائی تھی، ایسا تھا ویسا تھا، ہو جاتی ہے نماز، لیکن بہتر نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد یہ آخری قاعدے میں بیٹھیں گے، جیسے رکوع سجدے وہ تو بتا دیا آپ کو، اب آخری قاعدے میں اتحیات تو پڑھ لی ہے، اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ جی بیٹا درود شریف پڑھ کے سناؤ جلدی جلدی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے دعائے معصورہ، ٹھیک ہے؟ دعائے معصورہ پڑھ کے سناؤ بیٹا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ہو گیا۔ اس کے بعد ربنا آتنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، جو بھی عربی میں دعا جو اللہ سے مانگنے کی ہو وہ مانگ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرو بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اس طریقے سے نماز ہماری مکمل ہو گئی۔ آج کے دن اتنا ہی، انشاءاللہ مزید اور کچھ بات ہوگی تو اور پریکٹیکل انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔